الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، سب سے پہلے میں آپ کو اس بات کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ حضراتوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر دین کی بات سننے کے لیے آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور آپ حضرات جو جمع ہوئے ہیں وہ اس وجہ سے جمع ہوئے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کی رسول کی بات کو سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، میں نے آپ کے سامنے ایک قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے خطاب کر رہے ہیں، ایمان والوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ بات سمجھنے کی ہے، جب ایک انسان نے کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھ لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ ایمان اور اسلام ایک ہی لفظ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی یہاں ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کے پیچھے نہ چلو۔ تو آخر کیا ایمان الگ ہے، اسلام الگ ہے؟ یہ دونوں ایک ہی الفاظ ہیں۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ یہ اسلام ایک عربی لفظ ہے، اور اسلام کے معنی آتے ہیں کہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے جھکا دینا، ایک بڑی طاقت کے سامنے اپنا آپ کو جھکا دینا، یہ اسلام کا مطلب۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑی عمر میں جا کر ایک بیٹا دیا، بڑی امیدوں کے ساتھ اور بڑی کوششوں کے بعد ایک بیٹا عطا فرمایا۔ جب وہ بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سہارا بنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو میرے راستے میں قربان کرو، اور ہم اور آپ حضرات اس چیز کو قربانی کہتے ہیں، اور ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر لاکھوں کروڑوں جانور قربان ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن یہاں دیکھیے کہ اسلام کا معنی میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم آیا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو میرے راستے میں ذبح کرو، اور خواب میں دکھایا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ تو اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا ہے کہ جیسے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی شک ہو اور کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو۔ وہ بھی تو امتحان لے رہے تھے اپنے بیٹے سے، ایسے بیٹے سے جس کی
جس کی نسل میں آپ علیہ السلام کو آنا تھا، ان کو نبی بننا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اپنے بیٹے کے سامنے رکھی۔ بیٹے نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جی، کر ڈالیے اس کام کو جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، جس کام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اگر مجھے کوئی پریشانی لاحق ہوئے گی تو انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پاؤ گے۔ دونوں کا امتحان ہو رہا ہے۔ بیٹے یہ نہیں کہا کہ ابا جی میرا کیا قصور ہے، میں نے ایسے کیا ظلم کر دیا جس کی پاداش میں مجھے یہ سزا مل رہی ہے، میں نے تو کوئی ایسے جرم نہیں کیا، پھر مجھے کیوں یہ سزا مل رہی ہے۔ اور نہ باپ نے کہا کہ یا اللہ اس چیز میں کیا حکم، کیا حکمت ہے، کیا مسئلے تھے، اتنی لمبی عمر مجھے ایک بیٹا ملا ہے اور جب بیٹا میرا سہارا بنا ہے تو آپ اس کو لے رہے ہیں۔ نہیں، ادھر باپ نے اور ادھر بیٹے نے، کیونکہ اسلام کے معنی کو سمجھ لیا تھا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے دونوں نے جھکا دیا۔ اپنے آپ جو اللہ کا حکم آیا اس کو اوپر اپنا آپ کو جھکا دیا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، کہ دونوں نے اسلام قبول کیا اور اپنا آپ کو اللہ کے سامنے پورا کا پورا جھکا دیا۔ یہ اسلام، یعنی کہ اللہ کا جو حکم آ جائے اس پر بغیر چوں چرا کے ہم اللہ کے حکم کو مان لیں۔ اسی کو فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ خالی کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھنے کا مطلب اسلام نہیں ہے۔ اسلام کے اندر تو آپ تب جا کر داخل ہو گئے تب آپ اپنے آپ کو پورے طریقے سے اللہ کے سامنے جھکا دو گے۔ آپ کا دل مانے یا نہ مانے، آپ کا دل اس بات کو مانے یا نہ مانے، شریعت اور اللہ اور اس کا رسول جو حکم دے رہا ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، یہی اسلام ہے۔